بچے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی جا رہے تھے تو ٹرینیں پہلے لیٹ بہت ہوتی تھیں، تو وہ بچے جب لاہور پہنچے ہیں تو بچے بڑے ہو گئے تھے، وہ سوری کراچی جب پہنچے ہیں تو بچے بڑے ہو چکے تھے. تو ہم بھی سپر ایکسپریس کے ٹکٹ ہو جاتے تھے 1 مہینہ پہلے. ہماری والدہ گرمیوں کی چھٹیوں میں 1 جون سے چھٹی ہوتی تھی، جون جولائی، تو ہم نے نانا کے پاس ہی گزارنا. یہ سنہری مسجد ڈی بلاک، یہاں ہمارے نانا رہا کرتے تھے، مولانا عنایت اللہ، شاید آپ حضرات نے نام سنا. تو وہاں سے پھر جی سپر ایکسپریس میں بیٹھتے اور پھر وہ راستے میں کھانے کا انتظام، پوٹلے ہوا کرتے تھے کپڑوں کے، بڑا مزہ آتا تھا. تو پھر 2 مہینے ہمارے یہیں یہ سارے یہ بم چوک اور مختلف چوک، اب دوستوں کے تو میں نام بھول گیا، یہ سارے ہم نے پیدل گھومے ہوئے ہیں یہاں پہ. میرا خیال ہے آدھا سرگودا تو ہم نے پیدل گھوما ہوا ہوگا، لیکن اب ظاہر ہے سب چینج ہو گیا. تو ایک میری دلی وابستگی ہے سرگودا سے، ہمارے ابھی بھی بہت سے رشتہ دار یہاں پر ہیں، تو اس لیے جب بھی سرگودا کا سفر ہوتا ہے تو ایک دل میں خوشی سی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے جو محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اس پرفتن دور میں مولویوں کو سننے کی جسارت کر لی. میرا پتہ نہیں گجرانوالہ میں کہیں بیان تھا، وکلا سے خطاب تھا، تو بیان کے دوران ایک سینئر وکیل آئے، آگے ہی بیٹھ گئے آ کے، اور کہنے لگے کہ مجھے مولویوں کو دیکھ کے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمارے کوئی پگڑی میں بم تو نہیں ہے، نہ جیب میں بم ہے. تو کہنے لگے کہیں بہت سارے مولوی بیٹھے ہوں تو گھبراہٹ کا ہونا یہ نیچرل ہے. گھبراہٹ کا ہونا، جس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی اس کا مطلب وہ نارمل نہیں. تو یہیں سے پھر میں نے بات کا آغاز کر لیا. میں نے کہا جامعۃ الرشید یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو مولوی اور مسٹر کا فرق ہے نا اس کو ختم کرے، تاکہ مولوی مسٹر کو دیکھ کے فتوے نہ لگائے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور مسٹر لوگ مولویوں کو دیکھ کے گھبرانا چھوڑ دیں. خیر ان کو تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں اپنی بات کا آغاز جب کروں گا آپ نے گھبرانا نہیں. تو جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے نا، یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو اس کے ایک ویژن کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ جامعہ کا ویژن تو بہت بڑا ہے. اس ویژن کا یہ ایک حصہ ہے. بر صغیر میں جب انگریز آیا، دیکھیں جب اسلام دنیا میں آیا تو دین اور دنیا یہ کوئی الگ کانسیپٹ نہیں تھا، تو بہت بعد میں ہوا ہے. امام غزالی جیسا عالم دین جس یونیورسٹی سے فارغ ہے، البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی سے فارغ ہے. ایک پیریڈ اسلامیات کا ہوتا تھا تو ایک سائنس کا ہوتا تھا، ایک فلکیات کا ہوتا تھا، ایک میڈیکل سائنس کا ہوتا تھا. تو انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد یہ 2 لائنیں الگ الگ ہوئی. جیسے ہم جب آتے تھے نا سرگودا تو خانیوال تک تو سب اکٹھے آتے تھے، خانیوال سے سرگودا کی لائن الگ اور لاہور کی لائن الگ ہو جاتی تھی. تو وہ فاصلے بڑھتے چلے گئے، جس کا یہ نقصان ہے کہ اب مولانا لوگ وہ عصری تقاضوں کو نہیں سمجھتے، وہ اسی پرانے روایتی انداز میں چل رہے ہیں. اور ہماری یونیورسٹیوں میں مذہب بالکل بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ اس کلچر کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں مولویوں کو دیکھ کے وحشت شروع ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. میں اکثر لوگوں سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ خوش ہوا، خواب کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر درست نکلی، تو مصر کی غیر مسلم ریاست تھی، غیر مسلم بادشاہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا کے خوش ہو کے کہا کہ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آج سے میرے دربار میں آپ کے پاس ایک مضبوط ٹھکانہ ہے. یعنی گویا وہ کہہ رہے تھے بولو کیا مانگتے ہو. بادشاہ سلامت جب خوش ہو جاتے ہیں نا تو پھر بتاؤ وہی کیا چاہیے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے مجھے ایک خوبصورت سا مدرسہ بنا دو، یا مجھے ایک مسجد بنا دی جائے، میں وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، یا ایک مدرسہ بنا دو، حفظ کے بچے ہوں گے، یا میں بچوں کو عالم بناؤں گا.
لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ غیر مسلم ریاست میں مسجد بنانے سے کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا، 4-6 لوگ نمازی تو بن جائیں گے، سسٹم درست نہیں ہوگا، نظام صحیح درست نہیں ہوگا۔ مدرسہ بنا دوں گا تو جو تھوڑے بہت مصر میں لوگ مسلمان ہوں گے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جایا کریں گے، باقی تو جو سسٹم ہے مصر کی گورنمنٹ کا وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس سے کوئی خیر نہیں پھیلے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً وزارت کا مطالبہ کر دیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے، اور جب آپ کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ وزیر خزانہ کی، کہ آپ کی کرنسی کو کیسے اسٹیبل رکھتا ہے اور اکنامکلی ان حالات میں اپنی ریاست کو کیسے مضبوط رکھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑے وقت کے بعد اس ملک میں سب سے زیادہ ویلیو بادشاہ کی بھی نہیں ہوگی بلکہ وزیر خزانہ کی ہوگی۔ فوراً کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ پوچھے گا جی آپ نے کوئی اور عہدہ مجھ سے نہیں مانگا، آپ وزیر خزانہ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ایک خانقاہ کا مطالبہ کرتے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے، آپ ایک مدرسہ کھولتے۔ پہلا سوال تو یہ کہ آپ وزارت کا عہدہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اگر وزارت ہی مانگنی ہے تو آپ ولی عہد بن جائیں نا، آپ نے وزارت خزانہ کو کیوں فوکس کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی طرف سے سوال آنے سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا؟ انی حفیظ علیم، میں خزانوں کا محافظ بھی ہوں، حفاظت بھی کروں گا، علیم یہ علم جانتا بھی ہوں، اکنامکس کا علم، اکاؤنٹنگ کا علم۔ وہ قدرت کی طرف سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، قدرت نے ان کو یہ علم پہلے سے سکھایا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اس لیے مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اس لیے کہ جس میں جس کام کی اہلیت نہ ہو، نیک ہونے سے وہ شخص وہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر ایک چٹکلا کے طور پہ بتاتا ہوں نا کہ ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہوئے تو ان سے کسی نے انٹرویو لیا، تعلیم کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کیے، تو انہوں نے کہا یار میرا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے، آپ مجھ سے تعلیم کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سر آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ اس نے کہا میں جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو میں ویسے ہی ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو دیندار لوگ ابھی جب دیکھیں کووڈ آیا ہے، جب پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہے، کروڑوں لوگ اس وبا سے مر گئے، لیکن آپ دیکھیں مختلف مذہبی اسکالرس کی طرف سے یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پرانی فلم آئی تھی کرونا کے نام پہ، اس میں ڈرامہ۔ بھائی یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ کرونا وبا ہے یا نہیں ہے، پھر اس میں ویکسین کے ذریعے علاج ہوگا یا کیا ہوگا، فاصلے سے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ماسک لگانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری، یہ مفتیوں کی فیلڈ۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے نا بات چیت میں تو مجھے ذرا آسانی ہوگی۔ یہ دیندار علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے۔ بھائی یہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دو، یہ ان کی ٹینشن ہے، ہماری ٹینشن نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ماسک لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، میں نے کہا کبھی آپ کے گردے میں پتھری ہوئی، آپ نے مفتی سے فون کر کے پوچھا کہ کیسے نکالوں؟ تو یہ تو وبا ہے نا، وبائیں یہ کس کی فیلڈ ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ اب یہ ان کا ہیڈ ایک ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ڈاکٹر جانے اور ان سے پوچھیں۔ اور ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر وہ علماء کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں پتھر اٹھائیں مفتی نکلتا ہے، طلاق کے فتوے آپ پوچھ لیں، یہ یونیورسٹی کے جو فلاں پروفیسر صاحب ہیں، کیا انہوں نے کیا اسلامیات میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، طلاق کے مسائل میں کوئی ماسٹر کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ سول انجینئر ہیں، لیکن ان کا یوٹیوب چینل ہے اور اس میں وراثت کے مسائل اور طلاق کے حکام بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے کل سوال پوچھا کہ یہ مولویوں میں اتنی فرقواریت کیوں پھیلائی ہوئی ہے، ایک مولوی کچھ فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا مولوی کچھ فتویٰ دے رہا ہے، تیسرا کچھ اور فتویٰ دے رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ مولویوں نے نہیں پھیلائی ہوئی، یہ گورنمنٹ نے پھیلائی ہوئی۔
اگر یہ مولوی اس کے ذمہ دار ہوتے تو سعودی عرب میں آپ کو فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی. پورے یو اے ای میں کہیں دیکھا آپ نے یہ گرین چینل کی مسجد ہے تو یہ وائٹ چینل کی مسجد ہے تو یہ اہل حدیث. آپ بھی عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حج کرنے گئے ہوں گے, سعودی عرب میں کہیں آپ نے دیکھا یہ کہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے تو یہ گرین چینل کی ہے, تو یہ وائٹ چینل کی ہے, تو یہ فلانے چینل کی ہے, تو یہ فلانے فرقے کی ہے. نہ پورے ملیشیا میں ہم نے ایسی کوئی مسجد دیکھی, نہ پورے ترکی میں ہم نے ایسی کوئی مسجد دیکھی, نہ پورے سعودیہ میں, نہ پورے یو اے ای میں. جیسے ہی آپ پاکستان میں آتے ہیں تو پھر ایسے فرقے شروع ہوتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست نے واقعہ سنا ہے, امریکہ میں نا ایک شخص دوسرے شخص سے ملا, ایک بندہ ملا دوسرے آدمی سے اور پوچھنے لگا کہ جی آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں پاکستان سے. تو بڑے خوش ہوئے, رہے اچھا مجھے خوشی ہوئی, میں بھی پاکستان سے, موسٹ ویلکم. اچھا آپ کا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے. الحمدللہ جی میرا مذہب بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. یار یہ تو اتفاق سے ہم دونوں مسلم نکلے. اچھا اسلام میں مقلد ہو غیر مقلد ہو؟ ابھی تو کیونکہ لڑائی اتنی آرام سے تھوڑی ایکسیپٹ کریں گے اگلے کا اسلام. اس نے کہا بھائی میں مقلد ہوں. ارے یار میں بھی مقلد ہوں. اچھا مقلد میں تو 4 ہوتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. کہ جی میں حنفی ہوں. ارے بڑی خوشی ہوئی یار, میں بھی حنفی ہوں. اچھا یہ بتاؤ حنفی میں دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو؟ اس نے کہا میں دیوبندی ہوں. ارے یار موسٹ ویلکم, بڑی خوشی ہوئی, میں بھی کیا ہوں؟ دیوبندی. اتنی ساری چیزیں سیم ہوتی چلی آ رہی ہیں. گورا دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر کھڑا ہو. اچھا یہ بتاؤ آخر میں بس لاسٹ کوشچن, دیوبندیوں میں حیاتی ہو کہ مماتی؟ اس نے کہیں کہہ دیا میں حیاتی ہوں, یہ بول دیا مماتی. اس نے کہا دھت تمہارے کی لعنت تمہارے اوپر, جہنم میں جائے گا, دفاؤ یہاں سے. وہ گورا کہہ رہا ہے یار اتنی چیزیں سیم, 2 آدمیوں کی ایک تیسرے کنٹری میں یہ ہو, ایسا اتفاق ہوتا نہیں. آخری پوائنٹ پہ آگے کیا ہو گیا ہے, دونوں کی مسجدیں الگ ہو گئی. تو یہ اس لیے نہیں ہو رہا, یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. دیکھیں ایک پنچر والا اگر وہ ایک کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا تو ایکشن کون لے گی؟ گورنمنٹ لے گی نا. کہ آپ نے جب تک پراپر MBBS نہیں کیا ہے, آپ کو کس نے پرمیشن دی ہے کہ آپ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں؟ ایک MBBS کیا ہوا ڈاکٹر بلڈنگیں بنانا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کے کو ایکشن لے گی کہ آپ اپنی فیلڈ کو فوکس کریں. آپ تو عالم کی بھی ایک فیلڈ ہوتی ہے, کوئی سرٹیفائڈ ہونا چاہیے, کہاں سے پڑھا ہے, کون سا سلیبس پڑھا ہے, ملک کے کون بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے, اس کے بعد اس کو چینل کھولنے کی اجازت ہو, اس کے بعد اس کو فتویٰ دینے کی اجازت. تو ہمارے یہ سب کچھ نہیں ہے, جو اٹھائے لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے مفتی. میں کہتا ہوں بھائی یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا اتنے بڑے مفتی؟ تو کوئی بہت بڑے ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لکھنے سے بڑے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے. تو خیر عرض یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے, علماء ہاں میں یوسف علیہ السلام کا وہ مکمل کر دوں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں. وجہ اس کی یہ ہے علیم, میں یہ علم جانتا ہوں. وہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم پہلے سے سکھا دیا. اس میں ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سبق ملتا ہے کہ آپ جس ایک تو ہمیں ایسے مقامات پہ پہنچنا ہے, ایسے عہدوں پہ پہنچنا ہے جس سے قوم کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہو, اور پہنچنا ایسے لوگوں کو ہے جو اس کے لائق ہوں, اس کے قابل ہوں. ایسا نہ ہو کہ وزیر خزانہ ایسا آدمی بن جائے کہ اسی سے خزانہ بچانا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بن جائے کہ یار اس سے خزانہ کون بچائے گا. تو آپ بتائیے ایسے لوگ اپر لیول پہ لانا, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسلحہ اٹھائیں اور پوری حکومت اور ریاست کو گرا کے ایک ملک میں خون خرابہ جس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے, ملک مزید ٹکڑے ہو جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام راستے جن کے ذریعے سے لوگ اوپر تک پہنچتے ہیں, گورے نے یہی تو کیا ہے نا بر صغیر میں آنے کے بعد, تو ہم وہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. میں 2 سال پہلے اسلام آباد یونیورسٹی گیا تو میں وہاں ان طلبہ سے ملا جو CSS کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ. ٹرسٹ نے ایک اسٹریٹجی بنائی, ایک لائحہ عمل تیار کیا کہ ہماری ینگ جنریشن میں وہ لڑکے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور اگر یہ بیوروکریسی میں گئے, یہ عدلیہ میں گئے, آرمی میں گئے, اونچے عہدوں پہ, تو یہ ملک میں کوئی اچھا انقلاب لا سکتے ہیں پازیٹیو آئین کے اندر رہتے ہوئے. انقلاب کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے وہ دھماکے شروع کر دیں. تعلیم کے میدان سے یہ اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں.
تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے ایسے لڑکوں کا انتخاب کیا اور میں ان سے ملا ہوں, ان کے میں نے انٹرویو اپنے چینل پہ ڈالے ہیں. ان کی تمام فیسز پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے تمام خرچے برداشت کر رہا ہے اور ان سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ پہنچیں گے, آپ کی ارننگ ہوگی, تنخواہ ہوگی, تو آپ نے بھی فری میں ایک طالب علم کا ذمہ اپنے ذمے لینا ہے, اس کی فیسیں آپ نے بھرنی. تو انشاءاللہ اس کے 40-50 سال کے بعد بہت پازیٹیو اثرات انشاءاللہ آپ ملک میں دیکھیں گے. کچھ تو ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جامعہ کی یہ پالیسی 2001 میں شروع ہوئی تھی, اور میں فخر سے کہتا ہوں میں تو ٹھیٹھ مولوی ہوں. میرے ماموں جانتے ہیں ہم نے تو کوئی عصری علوم میں مہارت نہیں ہے, ہم تو فنڈامنٹل اس قسم کے مولوی مشہور ہیں. میرے شاگرد اس وقت الحمدللہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر ہے, جو عالم بن کے ہم سے گئے. سندھ میں کیڈٹ کالج میں میرا بیان تھا ابھی, وہ ارینج کروایا تھا میرے شاگرد نے, اور وہاں کے کوموڈور نے بڑا استقبال کیا ہمارا. تو یہ ایک ویژن ہے جو الحمدللہ ہمیں ایک پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لاہور میں ایک صاحب کا فون آیا کہ ہائی کورٹ کے جج نے خلاف شرع فیصلہ کیا ہے اور بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے, مفتی صاحب آپ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کرو. جامعۃ الرشید کی جو ہمیں ٹریننگ ہے نا, اگر میرے سرپرستی میں جامعۃ الرشید نہ ہوتا تو میں ایک بیان داغ دیتا, ہائی کورٹ کا جج دائرہ اسلام سے خارج اور دھرنا مارو, اور ہائی کورٹ کے جج نے یہ کیا, اور ججوں کی ایسی کی تیسی, اور یہ گستاخ رسول, اور وہ جو چلتا ہے کنٹینر لے کے 6 دن تک روڈ بلاک کر کے بیٹھا رہتا, بلے بلے ہو جاتی, واہ واہ ہو جاتی. لیکن جامعۃ الرشید نے ہمیں پازیٹیو وے میں کام کرنا سکھایا. انہوں نے کہا یہ نعرے بازی اور یہ فتوے بازی چھوڑ دو. میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس نے آپ کو فون کیا ہے نا اس سے رابطہ کرو اور اس کو یہ سمجھاؤ. میں نے فون کر کے اس کو جو سمجھایا وہ یہ, میں نے کہا وہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف میں بیان کروں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر معافی تلافی کر کے میں نکلوں گا نا تو زندگی بھر ہائی کورٹ کے جج کے علاوہ میں ہر ایک کے خلاف بیان کر سکوں گا, جج کے خلاف کبھی نہیں. توہین عدالت کا کیس بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. میں نے اس سے کہا, جس نے مجھے کال کی تھی نا, میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اتنے بچے. میں نے کہا بیٹے کتنے؟ کا 4 بیٹے ہیں. میں نے کہا 3 یا 4. میں نے کہا آپ یہ عزم کرو کہ ان 4 کو میں نے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, اور ابھی سے ان کی تربیت کرنی ہے کہ پازیٹیو وے میں کام کرنا ہے, پیسے کو ہدف, رشوت اور پیسے کو ہدف نہیں بنانا. ابھی سے ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دو. میں نے کہا آپ کے پاس ٹریننگ کا ذریعہ نہیں, جامعۃ الرشید بھیج دو ہمارے پاس, ہم انشاءاللہ اس کی ٹیوننگ, ڈینٹنگ, پینٹنگ کا کام ہم نے بہت سو کا کر دیا الحمدللہ. یہ جامعۃ الرشید ہی کے جو ہے نا ٹیوننگ کے بعد یہ آئے ہیں مولانا اخلاص شاہ صاحب. آپ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ بھی لندن میں تھے, ان کے تو بڑے واقعات ہیں, میں سناؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ان کی ساری کوالیفیکیشن, ایجوکیشن اب پازیٹیو کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. ان کا ماضی تو وہی تھا جو ایک لڑکوں کا ماضی ہوا کرتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے پاس بھیج دیں, ہم ٹیوننگ کر کے سروس کر کے انشاءاللہ ان کو کوشش کریں گے ہم ان کو سپریم کورٹ کا. میں نے کہا یہ 4 نہیں بنے, ایک آدھ تو انشاءاللہ پہنچے گا نا, اور سپریم کورٹ کے جج نہ بنا ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا انشاءاللہ. تو ایک ویژن قوم کو اگر ہم دیں گے صحیح تو انشاءاللہ ملک میں ایک اچھا انقلاب آئے گا. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ چونکہ جامعۃ الرشید کے ان کاموں میں معاون اور مددگار ہے. جب سیلاب آیا تو میں خود سیلاب زدگان کو دیکھنے کے لیے گیا. آپ نے میری وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. سندھ کی حالت بہت زیادہ خراب. حیدرآباد سے تھوڑا سا ہم آگے نکلتے ہیں نا تو سکھر تک پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے پانی میں. اور اس کی وجہ سے کراچی میں موبائل اسنیچنگ کے واقعات, ڈکیتیوں کے, ہر گلی محلے میں ہر دوسرے دن کوئی بندہ قتل ہو رہا ہے. سارے جو ظاہر ہے ان کا, جیسے مولانا نے بھی بتایا کہ جب بھوک لگے گی تو کچھ تو چاہیے نا اس کو. اب کراچی میں اگر رینجرز اس پہ ایکشن لیتی ہے تو یہ سارے چور ڈکیت رخ کریں گے پنجاب کا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ان حالات سے پہلے ہی ان کے لیے کوئی انتظام کر دیں. گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے, این جی اوز نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے, کیونکہ این جی اوز کے تعاون جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریب کا پیٹ بھرنا ہے. ان کے کچھ پیچھے مفادات ہوتے ہیں, وہ آپ سے کچھ مطالبات منواتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ کی مجبوری سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم خود اسٹیبل ہو جائیں, الحمدللہ پاکستان میں تعاون کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, لیکن مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیسہ خرچ بہت ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا نہیں. تو میں نے جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون کا, میں نے کہا میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سفر کروں گا, اس ٹرسٹ کو پروموٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہاں 3 کام عام رفاہی اداروں میں جو تھے وہ نظر نہیں آئے جو یہاں نظر آ رہے ہیں.
نمبر ایک، مینجمنٹ بہت زبردست ہے. آپ نے کچھ اعداد و شمار دیکھ بھی لیے ہوں گے کہ بھائی کہاں کتنی مچھردانیاں پہنچانی ہیں. ابھی دیکھیں جنہوں نے بتایا کہ 5 لاکھ خواتین پریگننٹ ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے موبائل کلینک کا انتظام کیا ہے. پانی میں کلینک پہنچے گی، نرسیں ہوں گی، اس میں آپریشن تھیٹر بھی ہوگا. کسی خاتون کو ڈلیوری کے وقت آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن تھیٹر کا بھی انتظام ہے. عام طور پر جو رفاہی ادارے ہیں وہ اتنی زیادہ آگے کی نہیں سوچتے. پھر یہ کہ ان کے لیے گھر کا انتظام، مچھردانیوں کا انتظام. تھر میں نے ان کے ساتھ دورہ کیا تو تھر میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ، کیونکہ وہاں پانی بہت کی کمی ہے، تو کنویں بنوائے ہیں اور ان کنووں پہ ایک سولر پلیٹ لگائی ہے تاکہ وہ بجلی بنا کر جنریٹ کر کے وہیں سے موٹریں چلیں ان کی. اور پھر ہر جھگی میں ایک بکری دی ہے. وہ بکری جو 3-4 سال پہلے دی تھی، اب اللہ کا شکر ان کے ریوڑ تیار ہو گئے ہیں. وہ بکرے بیچ بھی رہے ہیں، اس کا دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے ایک بکری کافی ہو جاتی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا، ان جھگیوں میں آپ شاپروں میں بریانیاں بانٹ کے آ جاتے ہیں، پیسہ آپ کا بہت خرچ ہوتا ہے، کب تک آپ یہ بانٹتے رہتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کو خود کفیل کر دیں. پھر وہاں یہ بھی ایک بڑا شاندار کام میں نے دیکھا کہ ان تھر کے ان ریگستانوں میں جھگیوں کے قریب مکاتب بنائے ہیں. ایک چھوٹا سا مدرسہ 4 دیواری کھڑی کر دی، ایک چھوٹا سا اسکول. ٹیچر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے اور قاری صاحب کی تنخواہ بھی جا رہی ہے. وہ گاؤں کے پسماندہ بچے وہاں پڑھ بھی رہے ہیں. آپ جب چاہیں آپ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو یہ ایک ویژن ہے کہ کس طرح بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو لایا جائے اور کس طرح سے ان جو ڈیزاسٹر جس میں بھی ہم مبتلا ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ مینجمنٹ بہت زبردست ہے. تو اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو میرا سفر ہے یہ بھی، اس کا بھی کوئی کمیشن ومیشن نہیں ہے. میرے پاس تو بہت سے رفاہی ادارے آتے ہیں، 5 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا لیں، 1-2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہ وہ آپ بس جب آدمی کو مشہور ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ہر چیز بکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ہر چیز بکتی ہے کہ جی ایسے اگر آپ سیلفی لیتے ہیں تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے، تھوڑا دور کھڑے ہو کے سیلفی لیتے ہیں تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے. تو وہ کمرشل ہو جاتا ہے ہر چیز میں. تو لیکن میں نے نہیں کیا، مجھے 100% اعتماد نہیں تھا. میں نے کہا بھائی جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو. لیکن یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کوئی کمیشن نہیں ہے، آخرت کی نیت سے ہی ہم نکلے ہیں. اور الٹا مجھ سے بھی راستے میں بہت دفعہ یہ چندہ میری جیب سے نکلوا چکے ہیں. تو ہم ابھی آپ کی جیب سے چندہ تو نہیں نکلوائیں گے، آپ ڈرے. میں نے پہلے عرض کر دیا، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک انٹروڈکشن تھا، تعارف تھا. تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اور صدر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ اور تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمیں اتنی عزت دی، حوصلہ افزائی کی اور ہمیں اپنے سامنے بات چیت کا آپ نے موقع فراہم کیا. جزاکم اللہ احسن الجزا.